کروڑ روپے ہے ان کے اوپر 1% مزید ٹیکس لگائیں گے. جن کی آمدن 20 کروڑ سے زیادہ ہے ان کے اوپر 2% مزید ٹیکس لگائیں گے, سپر ٹیکس. جن کی آمدن 25 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ان کے اوپر 3%, اور جن کی آمدن 30 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ان کے اوپر 4% مزید ٹیکس لگائیں گے 1 سال کے لیے. تو ظاہر ہے کہ جو سے کی آمدن 30 کروڑ روپے اس سے ہم 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لیں گے. لیکن یہ تو کہنا میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ دے سکتے ہیں. اور خوشائند بات یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے جب ہم نے اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ سپر ٹیکس لگائے کچھ انڈسٹری کے اوپر زیادہ, جس کی تفصیل میں کل دوں گا اس کے اوپر. اور ان جو زیادہ ٹیکس لگائی ہیں انڈسٹریاں, اس کے اندر سب سے پہلے میں نے شوگر کے اوپر ٹیکس لگایا, جو وزیر اعظم کے بیٹوں کی بھی کمپنی ہے اس کے اوپر بھی میں نے ٹیکس لگایا. ہم نے کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جو ہم نے اور لوگوں کے اوپر لگایا تو اپنے اوپر نہیں لگایا. وزیر اعظم کے بھی ٹیکس بڑھ جائے گا اور میری کمپنی کا بھی کم از کم 20-25 کروڑ روپے سے ٹیکس بڑھ جائے گا. تو یہ ہم پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کو سیکریفائز کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ غریب نے ٹیکس دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف کی اس حکومت میں ہم ٹیکس بڑھائیں گے لیکن امیر لوگوں سے ٹیکس لیں گے. اور یہ جو آپ نے ملک کے اندر ہم نے جو ہر وقت پیسے لینے ہوتے ہیں, 4 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈیفیسٹ بڑھ گیا. پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے ہیں, بجٹ کے خسارے, یعنی کہ جو خرچے تھے اور جو ٹیکس تھا اس کے توازن میں جو فرق تھا وہ عمران خان سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. اور جب آپ نے 25,000 ارب روپے کا قرضے پہ آپ آئے تھے اور 45 پہ چھوڑ کے گئے, یعنی کہ 4.25 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے 80% قرض پاکستان کا بڑھا دیا, تو پھر آپ کیسی بات کر سکتے ہیں خود مختاری کی؟ جب ہر جگہ جا کے آپ لون لے رہے ہیں, ہر جگہ جا کے آپ جس کو کبھی پیکج بول دیتے ہیں کبھی ڈپازٹ بولتے ہیں, تو پھر کون سی خود مختاری ہے؟ اصل خود مختاری تو جب ہوگی جب بجٹ خسارے یہاں پہ ختم ہوں گے. اصل خود مختاری تو جب ہوگی جب آپ پیسے آپ کو لون نہیں لینے پڑیں گے. تو ہم نے پہلا بہت بڑا مثبت قدم اٹھایا. پاکستان کی تاریخ میں اتنا پروگریسو ٹیکسیشن بجٹ نہیں آیا اللہ کی مہربانی سے جس کے اندر آج ہم نے یہ کیا ہے. اس کے بعد جس نیش پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اور آج ان کے لوگ ہمیں آ کے بھاشن دیتے ہیں, تو بھائی آپ پاکستان کو دیوالیے کی نیش پہ چھوڑ کے گئے تھے. مجھے 30 سال ہو گئے اپنی تعلیم مکمل کرے ہوئے, پی ایچ ڈی کرے ہوئے. میں پاکستان میں 20 سال بزنس کر چکا ہوں, 10 سال سے سیاست میں ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں نے کبھی بھی اس طرح کی نازک ٹچ اینڈ گو حالت پاکستان کی نہیں دیکھی تھی کہ جہاں پہ آپ 120 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے عمران خان گئے تھے. مہینے کا 1,20,000 کروڑ روپے کا خسارہ صرف پیٹرول کے اندر ہو رہا تھا, پیٹرول اور ڈیزل میں. حکومت کے چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ جو تھا وہ آپ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں کر رہے تھے, صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے. ورنہ جب پیٹرول سستا تھا اور آپ کے اوپر جو نو کانفیڈنس نہیں تھا تو آپ اس کے اوپر 20 روپے ٹیکس لیتے تھے لیوی اور 10% سیل ٹیکس لیتے تھے. جب تو آپ کو غریبوں کا خیال نہیں آیا, جب آپ مہنگائی کر رہے تھے جب تو آپ کو غریبوں کا خیال نہیں آیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو غریبوں کا خیال آ گیا جب آپ کے اوپر نو کانفیڈنس آیا اور آپ نے ملک کو دیوالیے ہونے کی نہج پہ چھوڑ دیا. شری لنکا بنا رہے تھے آپ پاکستان کو. ان کو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ بڑی بھاشن دیتے ہیں پیٹریوٹزم کے, یہ آپ نے کیا ہے. آپ کو اگر جو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, تو بھائی آپ کو بھی تو پاکستان ہونا چاہیے تھا نا. پاکستان کو دیوالیے کی طرف تو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. میں یہ بھی کہتا ہوں, کون پاکستان کو دیوالیے کی طرف لے کے جانا چاہے گا؟ یہ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ یہ آج ہم نے اللہ کی مہربانی سے جو ہم نے یہ پیٹرول کی پرائس بڑھائی ہے, جو ڈیزل کی پرائس بڑھائی ہے, اس سے پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے. جو سارا دن رات کو ساری رات بیٹھ کے ہم IMF سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے. اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جب مہنگائی ہو رہی تھی کہ آلو کی پیاز کی پرائس کی اس وقت فکر نہیں تھی, بولتے تھے کہ ہم آلو پیاز کی پرائس کی فکر نہیں کرنے آئے. تو بھائی تم کیا کرنے آئے تھے پھر؟ یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے یہ رسپانسبل ہے, مفتاح اسماعیل رسپانسبل ہے, پوری کابینہ رسپانسبل ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی رسپانسبل ہیں. ہم ایک ایک چیز کی قیمت کے رسپانسبل ہیں. ہماری غلطی ہو یا نہ ہو لیکن ذمہ داری ہماری ہے. ہماری ذمہ داری تھی کہ پاکستان کو ہم ڈیفالٹ سے بچائیں, دیوالی سے بچائیں. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ نے کروایا کہ آج ہم اللہ کی مہربانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیوالی سے بچ گئے. آج کراچی کی ایک اسٹاک ایکسچینج اس وقت میں آیا تھا تو 300 پوائنٹ سے بڑھ گئی تھی. آج 4 روپیہ جو ہے ہمارے, بلکہ 5 روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے سامنے روپیہ بھی بڑھا ہے, 207 پہ آ گیا ہے اللہ کی مہربانی سے, 207 روپے کچھ پیسے پہ. یہ مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم نے اس کو بھی یہ بھی چیز اچھی ہونا شروع ہو گئی. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کل چین نے ایک 2.3 بلین ڈالرز تھے, یعنی کہ 15 بلین RMB
جو ان کی کرنسی ہوتی ہے چائنیز یوان، اس کا لون اپروو کیا ہے. کل ہم نے سائن کر دیا تھا، گزشتہ دن پرسوں ہم نے سائن کر دیا تھا، گزشتہ کل جو ہے وہ چین کے بینکوں نے سائن کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ شاید کل کے دن میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. کل نہیں ہوئے تو پیر کو ہو جائیں گے، لیکن بہرحال یہ چین کے پیسے جو ہیں وہ سائن ہو چکے ہیں. $2.3 بلین کا ایک لون ہے. ساتھ ساتھ چین نے ایک بڑی اور بھی چین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج صبح ان کے ایمبیسڈر سے ملا بھی تھا ٹریجری افیئر سے، کہ وہ ایک ہمارے سیف ڈپازٹس چائنا کی حکومت کے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو جون میں جو ڈیو ہو رہے ہیں اور جو جولائی میں جو ڈیو ہو رہے ہیں وہ خود ری رول کیا. اور یہ چین کی بڑاپن یہ ہے کہ ہم نے کہا بھی نہیں تھا ان کو کہ ری رول کرو، انہوں نے خود سے کر دیا. تو یہ بھی میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں. اور یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب اتنے غریب پرور بات کرتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ مجھے کبھی اس پہ چلو نہیں بحث کرتا ہوں میں کہ کون کتنی چیریٹی کرتا ہے، لیکن اس پہ مجھے یہ بتائیے کہ 4 سال تک عمران خان کے زمانے میں چینی کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی؟ شہباز شریف ہماری حکومت جب گئی تھی تو 55 روپے کی چینی تھی، ہم گئے اور اس کے 3 مہینے بعد 70، 80، 90 ہو گئی. 150 روپے کی چینی ہوئی ہے اس پاکستان میں، ہوئی ہے نا پاکستان میں 150 روپے کی چینی. وہ پاکستان میں جو چینی 150 روپے کی تھی، جب سے شہباز شریف آیا ہے سستی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ بھی سوال پوچھنے کا ہے کہ 4 سال عمران خان رہے تو چینی مہنگی رہی، شہباز شریف آیا تو چینی کیوں سستی ہوئی ہے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کرپشن کا بھی کوئی جواب دے نا ہمیں. قوم یہ بھی سوال پوچھتی ہے. آج بھی پورے پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں ہم 70 روپے کی چینی بیچ رہے ہیں. آج بھی پورے پاکستان میں ہم 40 روپے کا آٹا بیچ رہے ہیں. کیوں نہیں بیچ پاتے تھے عمران خان؟ بڑی باتیں کرتے تھے. ہم بیچ رہے ہیں 40 روپے کا آٹا، کیوں نہیں بیچ پاتے تھے؟ ہم پوری دنیا میں گھی مہنگا ہوا، گھی کی یہاں پہ شارٹیج ہونے لگی تھی. شہباز شریف نے خود فون کیا انڈونیشیا کے صدر کو کہ وہاں سے ہمارے تیل کی شپمنٹس کروائیے. ایک وزیر کو مرتضیٰ محمود صاحب کو کہا کہ ادھر جائیں، وہ بیچارہ اپنے خرچے پہ گیا انڈونیشیا، مرتضیٰ محمود، وہاں پر اس نے جا کر تیل گھی کی بات کری، وہاں سے شپمنٹ سے نکلوائی. وہاں بیٹھا رہا وزیر ہمارا کہ جب تک شپمنٹ نہیں نکلے گی میں نہیں نکلوں گا. اللہ کی مہربانی سے وہ $1900 کا گھی جو ہے وہ $1500 کا بھی ہو گیا، اور آج گھی عالمی انشاءاللہ پاکستان میں سستا بھی ہو جائے گا. اور جو گھی مہنگا ہوا ہے $550، $550 کا، $650 کا گھی تھا، آج بھی یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں ہم $300 کا دے رہے ہیں. تو عمران خان کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو مہنگائی کا ڈر ہے، مہنگائی سے آپ بری لگتی ہے، آپ لگتے ہیں کہ آپ کو غریب کا ڈر ہے، دل میں درد ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وہ جو لنگر خانے کی بات کرتے ہیں، میں اکثر یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ تھا، وہ بھی سیلانی کے پیسے ہوتے تھے. عمران خان نے کبھی حکومت کا $1 نہیں لگایا تھا اس کے اندر لنگر خانوں کے لیے بھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیوں عمران خان صاحب یہ چیزیں نہیں کر رہے تھے؟ اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے نیچ پہ لے گئے. غریب لوگوں کو تم نے لنگر خانے کے کچھ حوالے کر دیا سیلانی ویلفیئر کے، اپنی جیب سے ایک پیسہ نہیں لگایا، اپنی جیب سے مراد حکومت کی طرف سے نہ یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں سستی چیزیں دیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کی بہتری کر رہے ہیں، اور پھر آپ جھوٹی من گڑت کہانیاں گھڑ رہے ہیں. بہرحال تو یہ ایک تو یہ بات کرنی تھی کہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے ایک پروگریسو بجٹ دیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ہم شیئرڈ سیکریفائز کروائیں گے. اگر ہم نے یہاں پر پیٹرول مہنگا کیا ہے، ہم نے یہاں پر ڈیزل مہنگا کیا، اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں تھا. شہباز شریف صاحب کے لیے یہ فیصلے آسان نہیں تھے، میاں نواز شریف کے لیے یہ فیصلے آسان نہیں تھے، دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کے لیے یہ فیصلے آسان نہیں تھے. میں ان تمام لیڈران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پرائز بڑھائیں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ملک جو ہے خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پھر جب یہ فیصلے لیے، بڑے کڑے فیصلے لیے، عمران خان اپنی ایک کیمپین شروع کرے ہوئے تھے، یہاں پہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، اس زمانے میں ہم نے یہ فیصلے لیے اور یہ سب کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تو آج پاکستان فائنینشلی اسٹیبل ہو گیا، اور آج ہمارا روپیہ جو ہے امریکن ڈالر کے سامنے بڑھ رہا ہے اللہ کی مہربانی سے. اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو مشکل وقت ہے اس سے آسانی آئے گی. میں ابھی بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، اور مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایس پی آئی 20% ہو گئی، 23% ہو گئی. میں ان سے یقین دلاتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں اس سے زیادہ ایس پی آئی ہوتی تھی، سینسٹیو پرائس انڈیکس. اس وقت یہ شاید نہیں دیکھتے تھے. چلو اب ان کو وقت ملا یہ دیکھنے کا کہ مہنگائی کتنی ہو رہی ہے. مجھے یہ بات بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی دیکھنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ان کے وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ مہنگائی کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہے. تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی اب مہنگائی بری لگنے لگی ہے. جو مہنگائی کے بادشاہ ہیں،
महंगाई के सुल्तानों को भी, महंगाई के कप्तानों को भी महंगाई बुरी लगने लगी है, तो अच्छी बात है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बजट के अंदर हम शेयर्ड सेक्रीफाइस करवाएंगे, अमीर लोगों से उनकी आमदन पर टैक्स लेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 महीनों के अंदर काबू पा लेंगे। लेकिन ये देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अप टू 6 करोड़ ख़ानदान, बिस्क के तमाम लोगों को 2000 रुपये एडिशनल दिए, 8 करोड़ ख़ानदान को जून के महीने में, 6 करोड़ और ख़ानदान को रजिस्टर करने का दिया, जिसमें से 10 लाख लोग रजिस्टर, 6 लाख ख़ानदान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 60 लाख ख़ानदान, 6 मिलियन 60 लाख ख़ानदानों को रजिस्टर करने का कहा है हमने, जिनकी आमदन 40,000 से कम हो। 10 लाख रजिस्टर हो चुके हैं, उनको भी इंशाअल्लाह ताला पैसे दे देंगे और उनको अगले साल हर महीने 2-2 हज़ार रुपये देंगे, और बिस्क के हर रेसिपिएंट को 28,000 रुपये मिलेंगे अगले साल। तो उसके अलावा वसीला तालीम के पैसे मिलेंगे, जिसमें 60% बिस्क के लोग हैं जो अगर अपनी बच्चियों को और बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनको हम अलग से पैसे देते हैं, वो भी इनको मिलते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में सारे साल पावर्टी इंडेक्स डालेंगे, एक पावर्टी का क्लैप वो लगेगा कि भाई इससे गरीब लोग हैं, अगर आपके ख़ानदान की इनकम 40 या 50 हज़ार रुपये से कम है, अब ये मुतवासित तबका भी आ गया, ज़रूरी नहीं कि गरीब हो, तो आपको हम 300 रुपये में घी देंगे। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के और स्टोर्स भी बनाएंगे और फ्रेंचाइज भी बनाएंगे। बलूचिस्तान के लिए मोबाइल यूनिट्स बना रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस वहाँ बड़े दूर दूर हैं, तो गरीब के इलाके में गरीब को पहुँचाएंगे और इज़्ज़त के साथ उसको सस्ता बेचेंगे, फ्री में नहीं देंगे लेकिन बेचेंगे। घी भी बेचेंगे, आपके डोर स्टेप पे गाड़ी चल के आएगी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की, आपको गाड़ी चल के आएगी और आपको हम घी भी बेचेंगे सस्ते नरखों में, चावल, दालें, आटा और चीनी। इंशाअल्लाह ताला पूरे जो राशन की एक चीज़ है वो पूरा हम आपको बेचेंगे, और माह रमज़ान के अंदर इसके अलावा और भी मज़ीद वो कर देंगे। हमने अभी से उसके पैसे भी रख लिए हैं, बैतुल माल के पैसे भी रख लिए हैं, और उसके अलावा वज़ीर आज़म ने बतेरे स्कीमें करी हुई हैं, और मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि मेरे भाइयों ने सूबों के अंदर भी ये स्कीमें की हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ों को हम गरीब लोगों को सस्ता देंगे, अमीर लोगों से टैक्स लेंगे इस साल, ताकि आपको हर जगह पे फिर झोली ना फैलानी पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। ये असल खुददारी होती है, झूठी तकरीरें करना खुददारी नहीं होती है। अमेरिका से वापस आते हैं जब सदर से मिलकर और कहते हैं कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया, ये खुददारी नहीं होती है। खुददारी ये होती है कि आप अपने मुल्क के अमीर लोगों को कहें कि टैक्स दो, वो हमने करके दिखाया है। खुददारी ये होती है कि आप डिफ़ॉल्ट पे नहीं हैं, अगर डिफ़ॉल्ट पे हो जाते जहाँ पे इमरान खान लेके जा रहा था, तो फिर आपको पता चलती कि फिर किस तरह लोग जो है वो आपके असासे के ऊपर काबू पाते। माशी इस्तेकाम लेकर हम आ रहे हैं, जो इन्होंने इस्तेकाम ख़त्म कर दिया था वो भी अल्लाह की मेहरबानी। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कंट्रोल में लेकर आएंगे और ये चीज़ें कंट्रोल में लेंगे। बस शुक्रिया जी। जो हमारे बजट के टारगेट्स थे, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, उसमें 152 अरब रुपया हमने दिखाया था सरप्लस प्राइमरी, वो उस पर IMF मान गया है। जो IMF नहीं मान रहा था, जो हमने कहा था कि हम GIDC में मिसाल के तौर पे 200 अरब रुपया जमा करेंगे, तो IMF ने कहा वो जमा कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी हिस्ट्री है कि आप जमा नहीं कर पाए हैं। पिछली हुकूमत ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और 480 अरब रुपये मान रहे जीत गए थे लोग का केस, जो जीते हुए थे, लेकिन पैसे जमा नहीं कर पाए। तो IMF ने कहा आप जमा नहीं कर पाएंगे, अगर जमा कर लो तो अच्छी बात है। तो उसके अलावा हमको थोड़े से टैक्स लगाने पड़े, तो हमने अमीर लोगों के ऊपर, जो वज़ीर आज़म साहब बताएंगे, हमने कुछ किया, मैं अपनी बजट स्पीच में बचाऊँगा, वो टैक्स लगाए हैं। बाकी जो है हमारे अखराजात तकरीबन वहीं खड़े हैं जहाँ पे हमने कहे थे। जी जी, कल $107 पे भी ब्रांड पहुंच गया था, फिर रात को 111 पे बंद हुआ है ब्रांड। मैं दिन में 6 मरतबा ये ब्रांड प्राइस टैग करता हूँ। आज अल्लाह की मेहरबानी से आपने देखा है कि रुपया भी जो है वो थोड़ा सा मजबूत हुआ है। मैं यकीन आपको दिला रहा हूँ कि जैसे ही अगर इंटरनेशनल प्राइस नीचे आती है और जैसे ही अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं तो हम करेंगे। मैं फिर से आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि जब मार्च में खान साहब ने अपना माहिदा तोड़ा था IMF से और जो एक तरफा तरीके से प्राइसेस कम की थी, उस वक़्त पाकिस्तान में 20 रुपया लेवी की मद में लगा हुआ था और 10.5% सेल टैक्स की उन्होंने बात की थी, लगा हुआ कम था, 10.5% उन्होंने बात की थी। तो हम अभी तक हम तो 1 पैसे का टैक्स नहीं ले रहे, हम तो अब तक नुकसान कर रहे थे। ये 15वां दिन पहला इस शहबाज शरीफ की हुकूमत में 15 जून से 1 जुलाई का पहला 15वाड़ा है, पहले 2 हफ्ते हैं, फोर्टनाइट है, जिसके अंदर हम नुकसान नहीं कर रहे। नहीं तो अब तक तो हम नुकसान करके पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे। जी शुक्रिया।